खुदावंद यीशु अल मसीह के नहायत अजीम नाम में मैं आप तमाम अजीज़ों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम पास्टर सुनील मसीह है। मेरा ताल्लुक़ होली गॉस्पल हीलिंग मिनिस्ट्रीज़ बाहर कॉलोनी लाहौर से है। मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने आज मुझे ये शर्फ बख्शा कि मैं आप तमाम SPS बाइबल टीवी देखने वालों के सामने खुदा के कलाम की मुनादी कर सकूं। मैं शुक्रगुज़ार हूं ब्रदर सैमुअल यूनुस का भी, जिन्होंने मुझे यहाँ पर मदऊ किया। मेरा बड़ा कवी ईमान है कि आज हम खुदा के कलाम में से रोज़ों के ताल्लुक़ से सीखेंगे। ये हमारी ज़िंदगी में बार बार होंगे और हम इससे कसरत से बरकत पाएंगे, और मेरा बड़ा ईमान है कि आप सब इससे इस्तिफ़ादा भी करेंगे। आज हमारा उन्वान होगा, खुदा कैसा रोज़ा चाहता है। ये मैसेज लेंथी है, इसीलिए हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आज जो रेफरेंस मैं आपके सामने पढ़ने को हूँ, ये यशाया 58 बाब है। इसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, गला फाड़ कर चिल्ला, दरेग ना कर, नरसिंगे की मानिंद अपनी आवाज बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। वो रोज बरोज मेरे तालिब है, और उस कौम की मानिंद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के एहकाम को तर्क ना किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के एहकाम तलब करते हैं। वो खुदा की नज़दीकी चाहते हैं। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोज़े रखे जब तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जब तू ख्याल में नहीं लाता। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और इसका सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। ये जो पहली हमने 3 आयात पढ़ी हैं, इसके 2 हिस्से हैं। पहला इसका हिस्सा बड़ा पावरफुल है, ये हर एक ईमानदार के लिए भी है। पहली इसकी बात है, गला फाड़ कर चिल्ला, दरेग ना कर। खुदा ने यशाया को अपने पास बुलाया, खुदा ने उसे बरकत दी, खुदा ने उसे चुना कि वो उसके लोगों का नुमाइंदा हो, उसका कलाम उनके लोगों तक पहुंचा दे। यशाया नबी की किताब को मिनी बाइबल भी कहा जाता है। पेंटिकॉस्टल फेथ में 66 किताबें बाइबल मुकद्दस में पढ़ी जाती हैं, और इस किताब के भी 66 ही अबवाब हैं। पहले इसके 39 अबवाब पुराने अहदनामा की नुमाइंदगी करते हैं, और अगले इसके 27 बाब नए अहदनामा की नुमाइंदगी करते हैं। यशाया नबी की इस किताब में यीशु मसीह हमें बतौरे हमारा मिसाया नजर आता है, और इस किताब का मरकजी ख्याल भी नजात है, और यशाया का मतलब यहोवा नजात है। इस किताब में बड़ी पावरफुल बातें खुदा ने अपने खादिम की मार्फत हम तक पहुंचाई हैं। यहाँ पर दोबारा से जब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर पहला जो लफ्ज खुदा ने यशाया को कहा वह है, गला फाड़ कर चिल्ला। खुदा ने जब कभी भी ईमानदार को अपने पास बुलाया, खुदा ने उसे जोर दिया, खुदा ने उसे फहम दिया, और खुदा ने उसे खिदमत के साथ साथ कोई ना कोई जिम्मेदारी भी दी। यहाँ पर खुदा ने यशाया को जिम्मेदारी दी और कहा कि गला फाड़ कर चिल्ला, दरेग ना कर। ईमानदार होते हुए हर एक ईमानदार का ये फर्ज है कि खुदा के कलाम को बेहतर से बेहतरीन तरीके से लोगों तक पहुंचा दे, ताकि जितने भी लोग खुदा के कलाम को सीखें, सुने, वो उससे बरकत पाए और बेहतर अपनी जिंदगी को जिए। अगली बात यहां पर लिखी है, नरसिंगे की मानिंद अपनी आवाज बुलंद कर,
اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر دے۔ سو زمین پر جو نرسنگے پھونکے جاتے ہیں، ان کے لیے تو بڑے بڑے سپیکرز چاہیے تاکہ آواز کراؤڈ میں جائے، لیکن جب آسمانی نرسنگا پھونکا جاتا ہے تو اس کے لیے کسی سپیکر یا کسی اچھے مائک کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا کے لوگوں کی معرفت پھونکا جاتا ہے، خدا کے فرشتے اسے پھونکتے ہیں۔ سو جب خدا اپنے لوگوں کو بلاتا ہے تو اسے نرسنگے کا سا زور بھی دیتا ہے، تاکہ جب وہ بولے تو عالم بالا پر اور زمین کی انتہا تک اس کی آواز سنائی دے۔ خدا اپنے خادم کو کثرت سے استعمال کرتا ہے۔ یہاں پر دوسری آیت میں لکھا ہے، وہ روز بروز میرے طالب ہے۔ یہ اس پیسج کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ خدا اپنے منسوخ کو بلاتا ہے، جسے بلاتا ہے اسے خدمت بھی دیتا ہے، اور دوسرا حصہ خدا یسایہ سے بات کر رہا ہے، اس کے لوگوں کا حال بتا رہا ہے کہ اس کے لوگوں کا حال کیا ہے۔ وہ روز بروز میرے طالب ہے اور اس قوم کی مانی جس نے صداقت کے کام کیے۔ خدا ان کی ریاکاری ان پر ظاہر کر رہا ہے۔ خدا یسایہ سے شکوہ کر رہا ہے کہ ان لوگوں کے کام چیک کر، ان لوگوں کا بیہیویئر میرے ساتھ دیکھ، کہ جیسے انہوں نے میرے لیے بڑے صداقت کے کام یعنی سچے کام کیے، یعنی کوئی برا کام انہوں نے نہیں کیا۔ اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل نے خدا کی بہت ساری جگہوں پر نافرمانیاں کی ہیں، لیکن خدا نے تب بھی انہیں بحال کیا۔ خداوند بحالی کا منصوبہ رکھتا ہے۔ آج بھی خدا دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ رہتے ہوں، خدا ان کے لیے بحالی کا منصوبہ رکھتا ہے، نجات کا منصوبہ رکھتا ہے۔ اسی لیے اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے بیٹے کو صلیب پر قربان کر دیا۔ سو یہاں پر بھی خدا یسایہ سے بات کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس قوم کی مانند ہے جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا، یعنی جو کچھ میں نے انہیں حکم دیا اس سے یہ کبھی باز نہ آئے، یہ اس حکم پر اٹل رہے، یہ دکھا رہے ہیں مجھے کہ ہم بڑے تیرے وفادار ہیں۔ میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ اب خدا بات کر رہا ہے کہ یہ میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں جو سچی راہیں ہیں۔ وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں، وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں، کہ یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے قریب آؤں، میں ان کے نزدیک رہوں۔ تیسری آیت وہ کہتے ہیں، ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ سو یہاں پر اب ان کا شکوہ ہے کہ ہم کس لیے روزہ رکھیں۔ روزے کا جو مطلب ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے، اس کا مطلب ہے جان کو دکھ دینا۔ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کے لیے پرت اور سوم کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں، اور انگریزی میں اس کے لیے لفظ فاسٹنگ آیا ہے۔ ویبسٹر ڈکشنری میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے مراد ہے تمام اشیاء کو کھانے سے منع کرنا یا اپنی پسند کی چیزوں کو کھانے سے ترک کر دینا۔ اور یہاں پر اسرائیلی اب گلہ کر رہے ہیں، یعقوب کا گھرانہ یہاں پر گلہ کر رہا ہے کہ ہم کس لیے روزے رکھیں جب تو نظر نہیں کرتا۔ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے جب بھی روزہ رکھا ہے خدا نے ہم پر نگاہ نہیں کی۔ یہ جانتے ہیں ہم نے جب بھی اپنی جان کو دکھ دیا ہے خدا نے ہم پر نگاہ نہیں کی۔ سو آج ایس پی ایس
بائبل ٹی وی دیکھنے والوں کے لیے بھی خدا کا یہ کلام ہے کہ اگر ہماری زندگی میں بھی یہ روزہ ہے جو وہاں پر یعقوب کا گھرانہ رکھ رہا ہے، تو آئیے اس روزہ کو اپنی زندگی سے ہم خارج کریں۔ خدا ہمارے ایسے روزے نہیں چاہتا کہ ہم اپنی جان کو دکھ دیں۔ خدا ایسا روزہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کے احکام کو ترک کر دیں اور صرف ریاکاری ہم میں نظر آئے۔ ریاکاری کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم باہر سے کچھ اور ہے اور باطن ہمارا کہیں اور لگا ہوا ہے، جبکہ خدا چاہتا ہے ہمارا باطن بھی اس کے ساتھ ہو اور ہمارا بدن بھی اس کے ساتھ ہو، ہم ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں۔ خدا ایسی فیلوشپ ہم سے چاہتا ہے۔ سو خدا نے جو یسایہ کو کلام پیش کیا، اس کے لوگوں کا حال پیش کیا، وہ یہی ہے کہ لوگ وہاں پر یہ کہتے ہیں ہم کس لیے روزہ رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا۔ پرانے عہد نامہ میں خدا بنی اسرائیل کو اپنی بیوی کہتا ہے، اور نئے عہد نامہ کی جب بات کرتے ہیں تو خدا کلیسیا کو اپنی دلہن کہتا ہے، جسے وہ لینے کے لیے آ رہا ہے، جسے وہ لینے کے لیے آئے گا۔ سو یہ ہمارے آج کے پیغام کا پہلا حصہ تھا۔ ہم دوسرا حصہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔